جو ظلم کرتا ہے وہ بدترین انسان ہے، کیونکہ کسی چیز کو ناحق وہ غلط استعمال کر رہے ہیں، ظلم کرنے والا۔ تو اس اصطلاح کو جو یوز کیا ہے، یہ سب سے بڑا رانگ لوگ جس کو کہتے ہیں ظلم کرنے والا کون ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، حکم روگی کرتا ہے، اللہ کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ تسلیم کرنے کے بھی دو طریقے ہیں، ایک انسان ظاہر میں تو اس فیصلے کو تسلیم کر لیتا ہے، لیکن باطن میں اللہ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ بہانے دیکھ کیسی عجیب انسان، apparently accept yes this from Allah, he's saying prayer, saying this and that, accept it because he got the iman, he have to say the kalma, but from inward inside not accept it properly. How do you know what it is? With his practice you know it, کہ جو اللہ پہ اور اس کے فیصلوں کو یقین کرتا ہے وہ بعمل انسان ہوتا ہے۔ میں وہ پیمانہ بتا رہا ہوں کہ انسان اپنے نفاق کو کیسے پہچان سکتا ہے، کہ کل میری موت آ جائے، آج میری موت آ جائے، میں کہاں اٹھوں گا؟ تو اس لیے اس کو ظالم کا ہے کہ تو اپنے آپ کو کتنا بڑا خود دھوکہ دے رہا ہے، یعنی اوپر سے کہتا تو ہے میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، لیکن تو مان نہیں رہا اس کو۔ اگر تو مانے تو فوراً اس کو تسلیم کرے، اور تسلیم کرنے پر جد و جہد کرے، جو میں اسٹرگل فار دیٹ، وائی ایم دا لیزی فار دیٹ، وائی ایم ناٹ ڈوئنگ دس تھنگ، بیکاز یو فائٹ ود دا نفس اینڈ شیطان آلویز فار دس order which is given from Allah subhanahu wa ta'ala. Why am I not practice this? Allah says, cover your face to the woman, and she is not doing that. And she wants to do it. Then what's the next? She should do the struggle for that. مجاہدہ کرتا ہے، نفس کو مارتا میں کروں۔ ایک آدمی کمزور ہے صبح کی نماز میں، وہ چاہتا ہے پڑھنا، لیکن نفس شیطان سے مارتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ دو انسان ایک جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے انشاءاللہ، دیکھیں منزل پا جاتا ہے۔ لیکن ایک جو ہے وہ اس پہ اکتفا کر لیتا ہے، اٹس اوکے نو پرابلم، میں جی وہ کیا کریں، یہ آنکھ نہیں کھلتی، بس یہ کوشش کی، ہم تو کوشش کرتے ہیں۔ This is a very big disease، یہ ہے نفاق، یہ ہم اللہ کے فیصلوں کو نہیں مانتے۔ تو سارا ڈپینڈ ہوتا ہے کہ سب سے بڑی چیز جس کو کہا جاتا ہے یقین اور فیتھ، اسی کا نام ایمان ہے۔ How much you faith and how much you fight with your nerves to obtain this faith. And what if you said from Allah subhanahu wa ta'ala, a person struggling for that, you want to get this thing. ایسے ہی ہے دوستوں، تو one can easily judge himself where I'm standing, where am I? If the death come to me, how will I go for that? To make these strong dispositions that he should stand on the order which is given from the Lord, from Allah subhanahu wa ta'ala, to make more strong, وہ گیٹ ہو دو مشائخ کرام۔ ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں، اسی لیے جاتے ہیں کہ ہمارا فیتھ جو ہے نا وہ مضبوط ہو۔ اس کو مضبوط کرنے کے لیے انسان جاتا ہے، یہ ایکسٹرا جاب ہے، یعنی اسٹرگل کی جاب ہے۔ میں کمزور ہوں، کر نہیں سکتا، تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے ایک راستہ دیا ہے،
تم کسی میرے دوست کے پاس جاؤ، انشاءاللہ وہ کوشش تمہاری کامیاب ہو جائے گی. جس میں نے کہا آپ کو مثال دیتی، لیکن شیطان تو پھر وہاں بھی پکڑتا ہے نا، انسان کو پکڑتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی پریکٹس کی مثال دی کہ جس شخص کے پاس اب میں تمہیں بھیج رہا ہوں، میرے فیتھ کو مضبوط کرنے کے لیے اب تمہیں یہ چاہیے کہ تمہیں اس آدمی پہ فیتھ مضبوط ہونا چاہیے جس کے پاس میں تمہیں بھیج رہا ہوں. دیکھیں کتنا سلسلہ رکھا اللہ پاک نے. Sending the person, now you have to make the strong faith because you want to obtain the faith on Allah subhanahu wa ta'ala, and then you have the strong faith, you will practice everything and you make the struggle for that. تو اس کی پریکٹس ہی ڈائریکٹ نہیں. تو میں تمہیں ایک پہلی پریکٹس ہی کراتا ہوں کہ ایک انسان کے پاس بھیجتا ہوں تو اس سے محبت کراتا ہوں، اس کی صحبت میں بھیجتا ہوں، تاکہ سب سے پہلا کام تمہارا اس مجلس میں اس انسان پہ کیا ہوگا کہ اس پر فیتھ تمہارا اسٹرانگ ہونا چاہیے. سمجھ بات آپ؟ تو اگر آپ نے وہاں منزل گین کر لی فیتھ کی، اٹ ول بی ویری ایزی ٹو گیٹ فیتھ ہیئر. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ٹائٹل، سب سے بڑا ٹائٹل جو ہے تصوف کا. نبی کے بعد پھر کوئی نبی کا لفظ استعمال کر سکتا ہے کوئی اپنے ساتھ؟ کتنے بڑا آدمی ہو، نہیں نہ کر سکتا. لیکن نبی کے بعد ایک درجہ اللہ نے اور دیا ہے، وہ صدیق. یہ بھی درجہ اللہ نے دیا ہے. نبی کے بعد کس کا درجہ ہے؟ صدیق کا درجہ ہے. یہ ٹائٹل ہے. نبی نہیں آ سکتا، صدیق آئے گا. اور سارے صدیق ہیں، صحابہ سارے صدیق تھے، لیکن صدیق اکبر اس کے برابر کوئی صدیق نہیں ہوگا. کتنا بڑا ٹائٹل ہوگا. وہی نہیں آئے گی، فرشتے نہیں اتریں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو سارے صحابی میرے صدیق ہیں، لیکن صدیق بھی اکبر علی نہیں ہو سکتے، عمر نہیں ہو سکتے. میرے بعد نبی ہوتا تو کوئی عمر ہوتا، لیکن صدیق اکبر نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سمجھنے غلط کروں سے موجود ہے. کتنا بڑا ٹائٹل تھا، اللہ نے دیا ہے، نبی نے نہیں دیا. یہ آتا نبی کی طرف سے. اتنا بڑا ٹائٹل صدیق کو جو ملا اللہ کی طرف سے، اس نے کیا عمل کیا تھا، کیا فیل تھا اس کا، کیا یقین تھا جو اس کو دیا گیا. جس طرح بادز خدا بزرگ قصہ مختلف، جتنی چاہے تعریفیں کر لیں آپ نبی کی، بالکل سچ ہے. نبی پاک کی ہر تعریف سچ ہے، برعکس اللہ سے نہیں ملانا اس کو. یہ دھیان ہے. یہ نہیں کہنا کہ وہ اترا ہے زمین پہ مصطفیٰ بن کر، یہ اس پہ جھون اور پیسے دینا، یہ خرافات شیطان ہے. کوئی حد نہیں نبی کریم کی تعریف کی. ڈو وٹ یو وانٹ ٹو ڈو اٹ. تبھی تو مزہ آتا ہے نعت لکھنے میں، ماشاء اللہ کھلا مضمون ہے. تر جاؤ اتنی طرح بس اس کوشش کو کرنے کے لیے کہ میرے ایمان مکمل ہو جائے. انسان کہاں جاتا ہے؟ شیخ کے پاس. بتائیں کتنا بڑا راستہ ہے. وہاں جا کر بھی اگر مرید کی کیفیت یہ ہو کہ وہ شیخ کی باتوں پہ ہنسے، اس کے فیصلوں پہ ہنسے، اس پہ یقین نہ کرے، وہ پہ کہیں کامیاب نہیں ہو سکتا. نفاق بھر چکا ہے اس کے اندر. دیکھنے کو حکم دے دیا کہ بھئی یہ آدمی یہ ہے، بس ختم. اب ہزاروں عیب ہیں اس آدمی کے اندر، ہزاروں عیب ہیں اس آدمی کے اندر. سمجھے نا؟ آپ آبجیکٹ نہیں کر سکتے. سوال یہ ہوا کہ کس نے کی ہے اس آدمی کو، کچھ سے ملتا ہے حج صاحب نے ختم معاملہ ختم. بہتری ہوگی. ہم نہیں سمجھ سکتے اس بات کو. شاید کل پرسوں ہمیں وقت سمجھا دے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس جس نے فیصلہ کیا ہے فیصلہ اس کا ہے. فیصلہ غلط ہو صحیح ہو وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اس میں کوئی بلیم نہیں شیخ کو. شیخ نے جو بھی کیا ہوگا للہ ہی کیا ہوگا کام. کسی لالچ میں نہیں کرتا، کسی پیسے میں نہیں کرتا، کسی منصب پہ نہیں کرتا، کسی شکلوں پہ نہیں کرتا. اس نے جب للہ ہی کیا ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب للہ کام کیا جاتا ہے غلط بھی ہو تو صحیح کر دیتا ہے. اس کو صحیح کر دیتا ہے. ابھی بانگ دور بولتا ہے شیخ، اس کے پیچھے اللہ ہوتا ہے کہ اللہ یہ کام میں کر رہا ہوں تیرے لیے کر رہا ہوں،
غلط ہے تو فیصلہ تو نہیں کرنا ہے، اس کو صحیح کرنا ہے، لیکن میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اسٹیپ اٹھا رہا ہوں. اینڈ ہی ڈو اٹ. یہ کیا سب ہو رہا ہے؟ یہ یقین کو پکا دکھایا جا رہا ہے کہ جس نے میرے نبی پہ یقین پکا کر لیا تب اللہ پہ یقین اس کا پکا ہوتا ہے. جس نے اپنے شیخ پہ یقین پکا کر لیا تب اس کا یقین اللہ اور رسول پر ہوتا ہے پکا. یہ پہلی دستگاہ جو ہے بہت اونچی دستگاہ ہے، جو صحبت شیخ ہے. جیسے یہ نہیں خلافتوں کے لیے جانے کے لیے سبابوں کے لیے نہیں، بہت بڑا مشن ہے کہ ہم یہاں اپنے یقین کو پکا کر کے منافق بنانا نہیں چاہتے، نفاق کھسانا چاہتے، بلکہ بہت خوشی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ بغیر دلیل کے اللہ کو مانتے جاتے ہیں. ماں شیطان کیا وسوسہ ڈالے گا موت کے وقت، ماں کیا خبت کرے گا انسان کے ساتھ. جتنا شیخ پہ آپ کو اس درس کے اس تعلق میں کمزوری ہوگی اپنے شیخ سے، وصحابہ سے ہوگی، اسی قدر لاکھ قرآن پڑھ رہے ہیں آپ کے دل کے اندر شیطان نے وسوسے پیدا کر دیے ہیں، جو موت کے وقت نظر آئیں گے اللہ سے آپ کا تعلق کتنا کمزور ہے. نمبر دیا میں نے آپ بات سنا رہی ہے، ہاں اس کو کمزور نہ سمجھے. جس چیز سے شیخ آپ کو روک رہا ہے اس پہ آپ نے محنت کرنی ہے. یہ نہیں ہے اس پہ محنت کرنی ہے بھائی، کوشش کرنی پڑے گی ہمیں. بالکل جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے شیخ ہمارا. اس میں لگتا ہے سائے مجھ کو تو کوشش تو کر رہا تھا نا، تجھے میں نے کامیاب کر دیا جائے. تو شیخ بات ہی مان گیا تھا اپنے شیخ. اللہ کی بات ہم مان گئے، اس پہ ہم کوشش کریں گے نمازی بنے کوشش کرتے ہیں، کوشش تو کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، نہیں کسی مانتے ہی نہیں تو نماز کیا ہے، آنکھ کھل جاتی کر لیتے ہیں. فضا کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اس چیز کی، اس ایمان کو مضبوط کرنے کی؟ شیخ کے پاس. دیکھا کتنا مقام ہے، کتنے بڑے مشن پہ آپ لوگ بیٹھے ہیں. جب یہ 10 آدمی کامیاب ہوں گے آخرت میں پوری جماعتیں آپ دیکھیں گے کدھر جا رہی ہیں. صحبت شیخ، اس کا نام تزکیہ ہے. ہمیں کیا تزکیہ، ہم تو یہ بھی جانتے ہیں، ہم تو فلاں بھی جانتے ہیں، یہ مسائل کر سکتے ہیں. تم سب کچھ جانتے ہو لیکن ایمان تمہارے اندر نہیں ہے. تحبت شیطان اندر الموت، یہ دعا نبی کی، اللہ تعالیٰ مجھے بچانا جس کو شیطان آخری وقت میں مجھے خفتی بنا رہا ہوگا، علم کے ساتھ، عمل کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، حفظ کے ساتھ، کیونکہ میں نے ان کے ادب نہیں کیے. خفتی بنا رہا ہوگا تو میں کہاں، مجھے بچائیں آپ، میں چلا جاؤں گا. خفتی کہتے ہیں جس جن چڑھ جاتا ہے انسان پہ، جن چڑھتے ہیں نا لوگوں پہ. اب تو خاص جھوٹ بولتے ہیں لوگ، جو اصل جن بھی ہم نے دیکھے دیہاتوں میں آ جاتے ہیں، جن چڑھ جاتے ہیں عورتوں مردوں پہ، تو پخر ہوتے ہیں، بال بکھیرتے ہیں، ناچتے ہیں، ایسے مٹی پیٹتے ہیں اور کپڑے پھاڑتے ہیں، ان پہ جن چڑھا ہوتا ہے. یہ حال ہو جاتا ہے انسان کا، یہ طاقت ایمان کی نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت جب مر رہا ہوتا ہے. یہ خبر شیطان درمو اس خباثت سے مجھے، جب شیطان میرے اندر حلول کرنا چاہتا ہوں مجھے ورغلانے کے لیے، تب کام آتا ہے شیخ. جی محنت کام آئیں گی آپ کو. سب کچھ کریں لیکن شیخ کے ساتھ بے ادبی مت کریں، شیخ پہ یقین رکھیں، شیخ کے ساتھ چلیں. جہاں وسوسے آئیں ان کو توڑیں اور مریں، بیٹھیں کہ نہیں جو کچھ بھی ہے. ہاں میرے شیخ